نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام خدا سے ملاقات۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے خدا کے وجود کی نشانی نمبر 8، چاند کی پیدائش، پارٹ 3۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے پروگرام خدا سے ملاقات کچھ عرصہ سے بیان کر رہا ہوں۔ میرے سامنے بنیادی مقصد و مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکیں۔ ظاہر ہے جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ان کو حاصل ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کا فضل و کرم ان کے شامل حال ہوگا۔ عزیزان محترم، میرا بنیادی مقصد یہی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم اور اس کی رحمت حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی نشانیاں آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجود کی نشانیوں سے ہی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادراک کر سکتے ہیں، اس کا فہم حاصل کر سکتے ہیں اور اس کی ذات بابرکات کو سمجھ سکتے ہیں۔ جب ہم اس کی ذات کو سمجھ لیں گے اور اس کا تعارف حاصل کر لیں گے، اس کی معرفت حاصل کر لیں گے، ظاہر ہے ہماری نماز کے اندر، ہماری عبادات کے اندر خشوع خضوع پیدا ہوگا اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت جو ہے وہ دل لگی سے کریں گے اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے نامہ اعمال میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں لکھی جائیں گی اور ہمارا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بلند ہوگا اور ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ عزیزان محترم، میں آپ حضرات کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی نشانی نمبر 8 بیان کر رہا ہوں۔ آج اس کا تیسرا ایپیسوڈ ہے، چاند کی پیدائش۔ میں نے مختلف اجرام فلکی کی پیدائش کے حوالہ سے آپ حضرات کے سامنے بات کی ہے، تو چاند کی پیدائش کے حوالہ سے آج میرا تیسرا روز ہے آپ حضرات کے سامنے بات کرتے ہوئے۔ تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نشانی بھی آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ نشانی قرآن پاک سے اخذ کی ہے۔ میں نے احادیث سے بھی اخذ نہیں کی۔ ساری کی ساری نشانیاں جتنی آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں اور جو آئندہ رکھوں گا وہ ساری کی ساری قرآن پاک سے میں نے اخذ کی ہیں۔ چاند کی پیدائش کے حوالہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد جگہ پہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے اور اجرام فلکی کو اللہ عز و جل نے تقریباً ایک ہی وقت میں پیدا فرمایا۔ جی ہاں، اور ان میں سورج، چاند اور ستارے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ جی ہاں، ان سے دن رات پیدا ہوتے ہیں اور حصول معاش کے لیے دن کا ہونا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے، انسانوں کے لیے، جانداروں کے لیے، حتیٰ کہ بے جان چیزوں کے لیے بھی۔ جی ہاں، بے جان چیزیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتی ہیں۔ تو عزیزان محترم، دن جو ہے ہمارے لیے ایک ذریعہ معاش ہے، اس سے ہم معاش کماتے ہیں۔ جاندار بھی اپنا دانہ درکا چگنے کے لیے رات کو سوتے ہیں، دن کو بیچارے پرندے جو ہے وہ اپنا پر پھیلا کر اڑتے ہیں اور اپنا دانہ درکا تلاش کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے بھی اپنی بلوں سے نکل کر اپنی روزی تلاش کرنے کے لیے باہر جو ہے وہ نکل کھڑے ہوتے ہیں، جہاں جہاں سے ان کو روزی میسر ہو سکتی ہے۔ تو دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاش کے لیے پیدا فرمایا اور رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آرام کے لیے پیدا فرمایا، تاکہ میرے بندے، میری مخلوق رات کو آرام کرے۔ تو دن کا پیدا کرنا بھی ضروری تھا معاش کے لیے اور آرام کے لیے رات کا پیدا کرنا بھی ضروری تھا، اور یہ اجرام فلکی کی مدد سے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ دن اور رات اجرام فلکی کی مدد سے پیدا ہوتے ہیں، سورج، چاند، ستاروں کی مدد سے، زمین کی گردش، جو سورج کے ارد گرد زمین گردش کرتی ہے، اس کے حوالہ سے دن اور رات پیدا ہوتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، اسی لیے قرآن پاک نے ان تینوں کی پیدائش اور کردار کا ذکر متعدد مقامات پر ایک ساتھ کیا ہے۔ قرآن پاک فرماتا ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار خدا ہی ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے قرآن،
کیا کہنے قرآن، کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار خدا ہی ہے، دنیا کی کوئی کتاب لے آؤ، خدا کی قسم یہ کلام بلا شبہ خدا کا کلام ہے، اس کے مقابلے میں کائنات کی تمام تر کتابیں ہیچ ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار خدا ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا اور پھر عرش پر جا ٹھہرا۔ وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے اور کہ وہ اس کے پیچھے پیچھے دوڑتا چلا آتا ہے، رات کے پیچھے دن دوڑتا چلا آتا ہے۔ وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے دوڑتا چلا آتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند اور ستاروں کو پیدا کیا، اور اسی نے سورج اور چاند اور ستاروں کو پیدا کیا، سب اس کے حکم سے، سب اس کے حکم کے مطابق کام میں لگے ہوئے ہیں، اس کے حکم کے مطابق کام میں لگے ہوئے ہیں۔ دیکھو سب مخلوق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا ہے، ساری کی ساری مخلوق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا ہے۔ یہ خدائے رب العالمین بڑی برکت والا ہے، بڑی برکت والا ہے۔ سورہ الاعراف آیت 54 پارہ 8۔ اسی طرح قرآن پاک نے آگے چل کر تھوڑا سا آگے جا کر فرمایا کہ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، اللہ اکبر، هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین، وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب، عدد السنین والحساب، ما خلق اللہ ذلک الا بالحق یفصل الآیات لقوم یعلمون۔ وہی تو ہے جس نے سورج کو روشن اور چاند کو منور بنایا، اللہ اکبر، وہی تو ہے جس نے سورج کو روشن اور چاند کو منور بنایا اور چاند کی منزلیں مقرر کر دیں تاکہ تم برسوں کا شمار کر لو اور اپنے کاموں کا حساب معلوم کر لو، اللہ اکبر۔ یہ سب کچھ خدا نے تدبیر سے پیدا کیا، یہ سب کچھ خدا نے تدبیر سے پیدا کیا ہے۔ سمجھنے والوں کے لیے وہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند اور سورج کی پیدائش کا، اجرام فلکی پیدائش کا ذکر کیا۔ چاند کی پیدائش کا تذکرہ متعدد آیات میں، سورج کی پیدائش کا تذکرہ متعدد آیات میں، اجرام فلکی کو بہت بیان کیا قرآن پاک نے۔ قرآن پاک نے پوری کائنات کو سامنے رکھ کر اپنا بیان ہمارے سامنے رکھا ہے۔ پوری کائنات کے جتنے بھی اجرام فلکی ہیں یا جتنے بھی اشیاء ہیں کائنات کی، جاندار ہیں یا بے جان ہیں، تمام کی تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا۔ پودے ہیں، جاندار ہیں، انسان ہیں، حیوانات ہیں، پتھر ہیں، حجر ہیں، شجر ہیں، جو کچھ بھی اشیاء ہیں کائنات کے اندر، پوری کائنات کا بیان ہے قرآن پاک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کا فہم حاصل کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کا ہمیں اپنی نشانیوں کا فہم اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بہم پہنچائے اور ہمیں ان کا ادراک بہم پہنچائے اور ہم ان کا فہم حاصل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرنے والے بنے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔